نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ آپ نے سوال فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ اتنے بڑھے ہوئے ہوں کہ کاٹنا لازمی ہو جائے تو آیا کہ وہ اگر کاٹ لے، جیسا کہ یہ حکم ہے کہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں، تو اگر اس کے برعکس کر لیا جائے کرنے والا گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جی محترم، دیکھیے اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو تو تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے اور ناخن وغیرہ بھی نہ ترشوائے۔ لہذا یہ حکم ایک اباحت اور استحباب کے درجہ میں ہے۔ اگر اس کے برعکس بھی کر لیا جائے، مثلا جیسے آپ نے کہا کہ اگر ناخن وغیرہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوں، بال وغیرہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوں اور وہ چاند دیکھنے سے پہلے نہیں کاٹ سکا تو چاند دیکھنے کے بعد بھی مجبوراً کاٹ سکتا ہے، چونکہ اس کے برعکس کرنا یہ امر مستحب کے خلاف کرنا ہے جس میں آدمی گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے جب آپ سے گفتگو کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دن امت کے لیے اللہ عز و جل نے عید کا دن بنایا ہے، تو اس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر میں سوائے ایک اونٹنی کے جو دودھ دینے والی ہے کوئی اور جانور نہ پاؤں تو میرے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی قربانی نہ کرو، تم اپنے بال کٹواؤ، ناخن تراشواؤ، اپنی مونچھوں کو تراشواؤ، زیر ناف بال منڈواؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری اس میں قربانی پوری ہو جائے گی۔ علامہ ملا علی قاری اس حدیث مبارکہ کے ماتحت فرماتے ہیں، یعنی اگر تمہاری نیت خالص ہوگی تو اس طرح تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا، اس طرح بال وغیرہ ناخن وغیرہ ترشوانے سے تمہیں قربانی کے برابر ثواب مل جائے گا۔